پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی ہے اور طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیاں یرغمال بنا لی ہیں۔ یہ ہوش ربا انکشافات آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ میں کیے گئے اور میرا آج کا موضوع اور ولاگ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ جو میں نے اس میں مختلف چیزیں اکٹھی کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آئی ایم ایف نے اپنی 186 صفحات پر مشتمل سخت رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت کے ہر درجے پر بدعنوانی کے خطرات موجود ہیں اور سب سے زیادہ نقصان دہ کرپشن وہ ہے جو طاقتور اور مراد یافتہ طبقے اہم معاشی شعبوں پر اثر انداز ہو کر حاصل کرتے ہیں، اور ان میں ریاستی ملکیتی یا ریاستی سرپرستی یافتہ ادارے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بدعنوانی کی حقیقی مقدار ناپنے کا کوئی قابل عمل طریقہ موجود نہیں، تاہم قومی حساب بیورو نیب کی جانب سے صرف 2 سالوں میں 5300 ارب کی ریکوریز کی گئی۔ یہ اس حجم کا ایک اہم اشارہ ہے، اور رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ریکوریز بدعنوانی کے معاشی مجموعی اثرات کا صرف ایک پہلو ہے۔ وزارت خزانہ نے یہ رپورٹ 3 مہینے تک دبائی رکھی اور آئی ایم ایف کی شرط پر اس لیے انہوں نے یہ رپورٹ عیاں کی اور میڈیا میں لائے کہ آئندہ اجلاس میں 1.2 ارب ڈالر کی 2 قسطوں کی منظوری دی جا سکے۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ان کی یہ قسطیں روک لی جاتی۔ اور آئی ایم ایف نے پیشن گوئی کی ہے کہ جامع گورننس اصلاحات کے نفاذ سے پاکستان کی معیشت آئندہ 5 سال میں 5 سے 6.5% تک اضافی جی ڈی پی حاصل کر سکتی ہے۔ اور رپورٹ میں بانی پاکستان محمد علی جناح کے 1947 کے خطاب کا بھی حوالہ دیا گیا کہ آج 78 برس بعد بھی بدعنوانی ملک کی معاشی و سماجی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو سرکاری حکومت کا ضیاع، مارکیٹ بگاڑ، غیر منصفانہ مسابقت، عوامی اعتماد میں کمی اور سرمایہ کاری میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اور رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ شہری عام طور پر سرکاری خدمات کے حصول کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہوتے ہیں، جبکہ پالیسی سازوں پر سیاسی و معاشی اشرفیہ کا گہرا اثر ہے جو سرکاری طاقت کا ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور عدلیہ کی کمزوریاں اور اقتصادی اداروں کی غیر موثریت بھی بدعنوانی کو فروغ دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے 2019 میں پی ٹی آئی دور حکومت کے دوران چینی کی برآمد کی اجازت کو اس بات کی مثال قرار دیا کہ کس طرح بااثر کاروباری طبقے اور سرکاری عہدیدار پالیسیوں کو اپنے فائدے کے لیے موڑ لیتے ہیں، اور اب بھی یہ معاملات جاری ہیں۔ اور شوگر مل مالکان ذخیرہ اندوزی، قیمتوں میں مصنوعی اضافہ اور جیلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ جیسے اقدامات سے اربوں کمائے، جبکہ عوام قیمتوں کے بحران کا شکار ہوئے اور شواہد مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عوام عدلیہ کو ملک کے سب سے بڑے بدعنوان اداروں میں شمار کرتے ہیں اور عدالتی نظام میں عدم شفافیت کمزور کارکردگی اور نااہلی کی فراہمی کو متاثر کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے تجویز کیا کہ عدالتی افسران کی کارکردگی اور اخلاقی معیار کی نگرانی کا نظام مضبوط بنایا جائے۔ رپورٹ میں ججوں کی تقرری کے طریقہ کار میں حالیہ تبدیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر شفاف اصول نہ بنائے گئے تو عدلیہ کی آزادی پر خدشات بڑھ سکتے ہیں، اور ججوں کی تقرری کے لیے واضح، شفاف اور میرٹ پر مبنی معیار وضع کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ ٹیکس نظام کی پیچیدگی، سرکاری خراجات و مالیاتی نظام میں کمزوریاں، پبلک پروکیورمنٹ اور ریاستی اداروں کی نگرانی کا فقدان ملک میں بدعنوانی کے بڑے محرکات ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق بدعنوانی نہ صرف عوامی خدمات کو متاثر کرتی ہے بلکہ معاشی ترقی، سرمایہ کاری اور قومی وسائل کے مؤثر استعمال میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب یہ رپورٹ پبلک کی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پر کہاں تک عمل درآمد ہوتا ہے۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.